الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مصلیان کرام، گزشتہ کئی جمعوں سے سورہ حجرات کی آیتوں کو سامنے رکھ کر آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے، اور یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اس سورت کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر معاشرتی زندگی کے متعلق، سماجی زندگی کے متعلق، ایک سوسائٹی کے متعلق انتہائی اہم احکامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ لہذا اسی مناسبت سے اس سورت کی تفسیر ایک ایک آیت کر کے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور اس سے نکلنے والے جو مسائل ہیں، جو ہمارے اور آپ کے معاشرے کے مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ لہذا آج بھی سورہ حجرات کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرتی زندگی کے متعلق 3 اہم حکم دیا ہے ہمیں اور آپ کو۔ پہلا حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ یا ایمان والو، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دوسرے کچھ لوگوں کا مذاق اڑائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان لوگوں سے بہتر ہوں جو مذاق اڑا رہے ہوں۔ اسی طریقے سے خاص طور پر عورتوں کو بھی مخاطب کر کے اس صورت کے اندر کہا گیا، اس آیت کے اندر، کہ عورتیں بھی کسی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان عورتوں سے بہتر ہو جو بیٹھ کر مذاق اڑا رہی ہیں۔ پہلا حکم تو اس آیت کے اندر یہ دیا گیا۔ دوسرا حکم دیا گیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یا ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کو تانا نہ دو، ایک دوسرے کو آپس میں تانا نہ دو۔ تیسرا حکم دیا گیا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ سماج میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تم کسی کا کوئی برا نام رکھ دو اور پھر اس کو اس نام سے پکارو۔ کسی کو برے نام سے پکارنے سے بھی اس آیت کے اندر منع کر دیا گیا، اور کہا گیا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان،
ایمان کے بعد سب سے بری بات یہ ہے کہ انسان کسی کو برا کہے، گنہگار کہے، فاسق کہے یا کوئی اور برے نام سے اس کو مخاطب کرے۔ کہا دیکھو ان 3 چیزوں سے ہم نے تمہیں منع کیا۔ نمبر 1، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ نمبر 2، ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو۔ نمبر 3، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ اس کے بعد کہا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جن لوگوں نے اس طرح کی حرکتوں سے توبہ نہیں کی، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ ان کا حشر کل قیامت کے دن ظالموں کے ساتھ ہوگا۔ یہ اس آیت کا مختصر تا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جس سے آپ اس آیت سے ملنے والے پیغام کا لب لباب سمجھ چکے ہوں گے۔ سب سے پہلا حکم ہمیں جو آپ کو دیا گیا اس آیت کے اندر وہ یہ دیا گیا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ مذاق کہتے کسے ہیں، اور پھر یہ جاننا ہے کہ کیا ہر طرح کا مذاق حرام ہے۔ اس آیت کے اندر مذاق اڑانے کو حرام قرار دیا گیا کہ تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ مذاق کہتے کسے ہیں، مذاق کہتے کسے ہیں۔ مذاق کہتے ہیں کسی کے ساتھ ایسا تمسخر آمیز سلوک کرنا جس سے اسے اپنا انسلٹ محسوس ہو۔ کسی کے ساتھ ایسا تمسخر آمیز سلوک کرنا جس سے سامنے والوں کو اپنی تحقیر اور تذلیل محسوس ہو۔ سامنے والے کو کیا محسوس ہو؟ انسلٹ فیل ہو اس کو، اس کا نام کیا ہے؟ مذاق ہے۔ یعنی کسی بھی شخص کے ساتھ آپ ایسا رویہ اپنا رہے ہیں یا ایسا مذاق کر رہے ہیں تو اس کو یہ محسوس ہو کہ میں انتہائی ذلیل شخص ہوں، یا کہ میری بے عزت کی گئی، میری بے عزتی کی گئی، مجھے ذلیل کیا گیا، مجھے حقیر گردانا گیا۔ یہ اگر محسوس ہو رہا آپ کے عمل سے تو یہ آپ کا یہ عمل مذاق کے ضمن میں آتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مذاق کہتے ہیں کسی کے ساتھ ایسا تمسخر آمیز سلوک کرنا جس سے سامنے والے کو اپنی حقارت، اپنی تحقیر، اپنی تذلیل محسوس ہو۔ کیوں اس سے منع کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم سب ایک باپ کی اولاد ہیں، ہم سب ایک نبی کے امتی ہیں۔ ہمارا جو اسٹیٹس ہے سب کا وہ یکساں اور برابر ہے اس معنی کر۔ اگر ہم میں سے کوئی بہتر ہے یا کوئی ادنا ہے تو اس کی بنیاد صرف اور صرف تقویٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، کوئی اور معیار نہیں ہے جس کی بنیاد پر کوئی کسی سے افضل یا کوئی کسی سے ادنا ہو جائے۔ لہذا جب ہم سب ایک دوسرے کے برابر ہیں، یکساں ہیں، ہم سب کا اسٹیٹس ایک ہے، تو پھر ہمیں اس طرح کی حرکت سے باز رہنا چاہیے جس حرکت سے سامنے والے کو کیا ہو؟ تکلیف پہنچے۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ کوئی کسی کا مذاق کیوں اڑاتا ہے، کوئی کسی کا مذاق کیوں اڑاتا ہے۔ اس کے 2 سبب ہوتے ہیں مذاق اڑانے کے۔ مذاق اڑانے کے 2 سبب ہوتے ہیں، 2 ہی سبب کی بنیاد پر انسان سامنے والے کا مذاق اڑاتا ہے۔ پہلا سبب ہوتا ہے کہ وہ اس وجہ سے سامنے والے کا مذاق اڑا رہا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا اور افضل سمجھ رہا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ انسان جب سامنے والے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، افضل سمجھتا ہے، اعلیٰ سمجھتا ہے، تب وہ جا کر کیا کرتا ہے؟ سامنے والے کا استہزاء اور مذاق اڑاتا ہے۔ تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، اپنے آپ کو افضل سمجھنا، اپنے آپ کو سامنے والے سے بہتر سمجھنا، یہ خود غلط بات ہے۔ اس کی بنیاد پر کسی کا مذاق اڑانا تو حرام ہے ہی ہے۔
بذات خود یہ عمل کہ اپنے آپ کو دوسرے سے کیا سمجھیں، آپ بڑا سمجھیں، اپنے آپ کو دوسرے سے اعلیٰ سمجھیں، اپنے آپ کو دوسرے سے افضل سمجھیں، یہ بذات خود منع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی کا نام تکبر ہے۔ تکبر کس کا نام ہے؟ تکبر اسی کا نام ہے کہ آپ اپنے آپ کو سامنے والے سے بڑا سمجھیں، آپ اپنے آپ کو سامنے والے سے بہتر جانیں، آپ اپنے آپ کو سامنے والے سے اعلیٰ اسٹیٹس کا گردانیں۔ یہ عمل خود منع کیا گیا قرآن و حدیث کے اندر، اسی کا نام تو تکبر ہے، اور یہی ذریعہ بنتا ہے کسی کے مذاق اڑانے کا۔ حدیث میں آتا ہے الکبریاء ردائی ومن ینازعنی فی عذبتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بڑائی صرف اور صرف مجھے زیب دیتا ہے۔ بڑائی صرف اور صرف کسے زیب دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ لہذا جو اس بڑائی کے سلسلے میں اللہ سے جھگڑا کرے گا، اللہ کہتا ہے میں اس کی گردن توڑ کر رکھ دوں گا۔ وَمَن يُنَازِعُنِي فِي عَذَّبْتُهُ، جو میری رضا یعنی بڑائی افضلیت مجھ سے چھینے گا اور چھیننے کی کوشش کرے گا اور خود کو بھی بڑا سمجھنے کی کوشش کرے گا، میں اس کی گردن توڑ کر رکھ دوں گا۔ وہ سمجھ کیا رہا اپنے آپ کو؟ الکبریاء ردائی، تکبر کی اجازت کسی انسان کو دی نہیں گئی ہے، اور یہ تکبر کا مرض ہے۔ اپنے آپ کو کیا سمجھنا؟ بڑا سمجھنا، افضل سمجھنا، اعلیٰ سمجھنا، اور اسی کی بنیاد پر آگے چل کر آپ کیا کرتے ہیں؟ سامنے والے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب ذرا ہم اور آپ اس سبب پر غور کریں کہ آخرکار انسان اپنے آپ کو بڑا کیوں سمجھتا ہے؟ کوئی انسان اپنے آپ کو بڑا کیوں سمجھتا ہے؟ اس کی چند وجوہات ہوتی ہیں۔ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نواز دیا، تو اس مال و دولت کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت سے نواز دیتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ علم سے نواز دیتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ شہرت عطا فرما دیتے ہیں، اس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتا ہے؟ بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں غور کرے تو کیا ہماری دولت یا ہماری عزت یا ہماری شہرت یا ہمارا علم یا ہماری طاقت یا ہماری صلاحیت، کیا وہ ہم دنیا میں لے کر پیدا ہوئے تھے؟ کیا وہ ہمارے اس پر ذاتی ملکیت ہے ہماری؟ ارے وہ اللہ نے ہمیں اس سے نوازا ہے۔ آج اللہ نے تمہیں ان چیزوں سے نوازا ہے، کل اللہ چاہے گا تو تمہیں ان چیزوں سے محروم کر دے گا۔ ایسے کتنے لوگوں کے واقعات دنیا کے اندر پڑے ہیں، کل تک وہ دولتوں میں کھیلتے تھے، آج حالت یہ کہ فقیر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل تک انہیں اپنے علم کے اوپر ناز تھا، آج حالت یہ ہے کہ صبح کی وہی بات شام میں یاد نہیں رہتی ہے۔ کل تک انہیں اپنی صحت پر، اپنی طاقت پر، قوت پر، صلاحیت ناز تھا، آج حالت یہ ہے کہ وہ اپنے بیت الخلا جانے کے لیے بھی دوسرے کا محتاج ہیں۔ اپنی ذاتی ضروریات بھی وہ خود سے پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو انسانوں کے پاس موجود علم و دولت کی، انسانوں کے پاس موجود شہرت کی، انسانوں کے پاس موجود علم کی، انسانوں کے پاس موجود صحت کی، تو یہ حقیقت ہے، آج ہے کل نہیں رہے گی۔ جب اس کی یہ حقیقت ہے تو اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو افضل سمجھنا، یہ سوائے دھوکہ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا ہے؟ صرف اور صرف دھوکہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اگر مال و دولت سے نواز دیا، علم سے نواز دیا، صلاحیت سے نواز دیا، شہرت سے نواز دیا، عزت سے نواز دیا، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں اور ان چیزوں کا صحیح مصرف میں استعمال کرتے ہیں۔ ان چیزوں کا صحیح مصرف میں استعمال کرتے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی جانب سے بغیر آپ کے مانگے ہوئے آپ کو چند نعمتوں سے سرفراز فرما دیا۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، آپ کے اندر تواضع پیدا ہوتا، انکساری کی صفت پیدا ہوتی، چاہے جائے کہ آپ متکبر بن جائیں، چاہے جائے کہ ہم اور آپ تکبر کے اندر چور ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں ہم چل کر آگے والے کا مذاق اڑائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے نتیجے میں
آگے والے کا چل کر کیا کریں؟ مذاق اڑائیں۔ مذاق اڑانے کا ایک بنیادی سبب اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو منع فرما دیا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتلا دیا کہ جو چیزیں ہمارے اور آپ کے پاس ہیں وہ آج ہے، کل نہیں رہیں گی۔ آپ یقین جانیے، جو آج ہے وہ کل آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے حالات کو بدلتا رہتا ہے، کبھی کسی کو پاور حاصل ہوتی ہے، کبھی کوئی امیر بن کر بیٹھ جاتا ہے، کبھی کوئی مال و دولت میں کھیلتا ہے، کبھی اسی کی اولاد فقیر بن کر زندگی گزارتی ہے۔ آج آپ کے پاس چند چیزیں اگر ہیں تو اس کی بنیاد پر دوسرے کا مذاق اڑانا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرے کا مذاق اڑانا حرام ہے، اور اس کا بنیادی سبب اپنے آپ کو بڑا اور افضل سمجھنا ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا، اللہ کی نظر میں یار سامنے والے پاس دولت نہیں ہے تو وہ آپ سے کمتر ہو گیا، اگر سامنے والے کے پاس علم نہیں ہے تو وہ آپ سے کمتر ہو گیا، سامنے والے کے پاس گھر گاڑی اور بنگلہ نہیں ہے تو وہ آپ سے کمتر ہو گیا۔ میں نے بتلایا آپ کو اللہ کی نظر میں اعلیٰ اور ادنا ہونے کا معیار تقویٰ ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام انبیاء کرام کو دنیا کی ساری دولتوں میں اس زمانے میں سب سے اعلیٰ رکھتے ہیں، حالانکہ ایسا تو ہمیں نہیں دکھتا ہے۔ نبیوں سے زیادہ نبیوں کی امتیوں کے پاس دولت رہی، نبیوں سے زیادہ نبیوں کی امتیوں کے پاس بہت ساری چیزیں رہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک اعلیٰ ہونے کے لیے مال و دولت بنیاد نہیں ہے، بلکہ بنیاد صرف اور صرف کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ جو جتنا زیادہ متقی ہوگا، جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کی نگاہ میں مقرب ہوگا۔ اب دیکھیے ہماری اور آپ کی حقیقت کیا، اس کو آپ جانیے ایک واقعے کے ذریعے سے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، غالباً ان کا نام تھا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا ایک واقعہ مشہور ہے، وہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے اپنے چند لوگوں کے ساتھ، تو درمیان میں ایک شخص کھڑا، ان کو کہا کہ یہ شخص کتے سے بھی بدتر ہے۔ ایک شخص نے ان کو کیا کہا؟ یہ جو بزرگ بن کے گھما پھر رہا ہے یہ شخص کیا ہے؟ کتے سے بھی بدتر ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ جواب نہیں دیا، آگے بڑھ گئے۔ تو ان کے ساتھ جو ان کے رفقا تھے، جو خادم تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ کو فلاں شخص نے راستے پر ابھی کہا کہ آپ کتے سے بھی بدتر ہیں، آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے اس سے ہم واقف نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ہماری حقیقت کا یہ پتہ چلے گی موت کے بعد۔ کل جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں معافی دے دی، ہمارے ہاتھ میں مغفرت کا پروانہ پکڑا دیا، ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا، تب تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں کتے سے بہتر ہوں۔ اور اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا، جہنم کا دھڑکا لگا رہا، اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ نہیں ملا، تب تو واقعی میں کتے سے بدتر ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ کتے کا تو حساب نہیں ہونے والا ہے اور میرا تو حساب ہونے والا ہے۔ تو شخص نے غلط کیا کہا؟ سامنے والے نے غلط کیا کہا؟ اگر وہ غلط کہتا تب تو میں اس کو جواب دیتا۔ اس نے تو یہی بات کہی کہ تو کتے سے ہی بدتر ہے، اور صحیح بات ہے، مجھے میری حقیقت پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو پتہ چلے گی کب؟ موت کے بعد۔ اس واقعے سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اپنی حقیقت موت کے بعد پتہ چلنے والی ہے، لہذا اس ظاہری حالات کی بنیاد پر اپنے آپ کو مغرور اور متکبر نہیں کرنا چاہیے، ظاہری طاقت کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، ظاہری مال و دولت کے اعتبار سے اپنے آپ کو اعلیٰ اور افضل سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر نہیں گرداننا چاہیے، کیونکہ حقیقت کا پتہ تو اللہ کے سامنے ہی پتہ چلنے والا ہے۔ ہماری اور آپ کی کیا حقیقت ہے، ہمارا اور آپ کا کیا بننے والا ہے، یہ تو موت کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ لہذا ایک تو سبب میں نے آپ کو کیا بتلایا؟ اپنے آپ کو افضل سمجھنا، جس کی بنیاد پر ہم دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب ہے ہم کسی کا مذاق تب اڑاتے ہیں جب ہم دوسرے والے، سامنے والے کو جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ دوسرا سبب کیا ہے؟ سامنے والے کو حقیر سمجھنا، سامنے والے کو چھوٹا سمجھنا، سامنے والے کو
ذلیل سمجھنا، اس کی بنیاد پر ہم سامنے والے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کیا کسی کو حقیر سمجھنا جائز ہے؟ اور کس بنیاد پر آپ حقیر سمجھ رہے ہیں؟ اس کے غریب ہونے کی بنیاد پر؟ آپ ایک حدیث جا کر دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ غریب جو ہے نا وہ امیروں سے 70 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ غریب امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جو امیر ہے جتنی دولت ہے اس کو اس کا حساب دینا ہوگا، تو حساب کتاب میں وقت لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ تو آپ تو حساب و کتاب دیتے رہیں گے، اور رہا بیچارہ غریب تو اس کا حال یہ کہ ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، کوئی حساب اس کو دینا ہی نہیں، ڈائریکٹ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی غربت ہو سکتا آج وہ غریب ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں اس کی عظمت بہت بلند ہو۔ قرآن یہی نے کہا کہ تم کسی کا مذاق نہیں اڑاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو۔ کیوں؟ وہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی ایسا عمل ہو جس کی بنیاد پر اللہ کے یہاں اس کا رتبہ، اس کا درجہ، اس کا مرتبہ بہت بلند ہو، اور تمہیں اس کا علم نہ ہو۔ جب تمہیں اس کا علم نہیں ہے تو تمہیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ ایک حدیث جو میں نے بھی خطبے کے اندر پڑھی، اس حدیث کو آپ غور سے سنیے۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب اشعث اکبر، بہت سے ایسے لوگ جو بالکل پراگندہ بال ہوتے ہیں، گرد آلود ہوتے ہیں، جسموں کے اوپر گندگیاں ہوتی ہیں، جسموں کے اوپر گندگیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، چہرہ کا رنگ بدلا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے حالت ہوتی ہے اگر کسی کے دروازے پر وہ چلے جائیں تو گھر والا ان کو دھکے مار کر باہر کر دے، لیکن اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کا کیا مرتبہ، حدیث کے اس ٹکڑے سے آپ جانیے کہ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر وہ کسی کام کو لے کر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اس کام کو پورا کر دیتا ہے۔ یعنی بظاہر اس کے حالات ایسے کہ آپ اس کو دھتکار رہے ہیں، آپ اس کو ذلیل سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو بھکمنگا سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کا مرتبہ اللہ کی نظر میں ایسا ہے اگر وہ یہ قسم کھا لے کہ یا اللہ آج میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج شام میں بارش ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کی لاج رکھ کے شام میں بارش برسا دیتا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مرتبہ اس درجے کا ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں، تو جو اس کی زبان سے نکل گئی اللہ اس کو سچ ثابت کروا دیتا ہے دنیا والے کے سامنے۔ تو یہ حالت ہے، لہذا کسی کے ظاہری حالات سے ہمارا اور آپ کا اس کے ساتھ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے محلے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے حالات اچھے نہیں ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو حقیر سمجھیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو شرط یاد دیتی کہ آپ اس کا مذاق اڑائیں، بالکل نہیں، حرام ہے بالکل۔ یہ ہو سکتا ہے سماج میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو بولنا سلیقے سے نہیں آتا ہے، جن کو پہننا سلیقے سے نہیں آتا ہے، جن کے پاس 2 وقت کی روٹی موجود نہیں ہے، لیکن اس کا بالکل ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جن کو اللہ نے یہ نعمتیں دے رکھی ہیں وہ ان کا مذاق اڑائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے اور آپ کے معاشرے اور سماج میں یہ برائی بہت جڑ تک پھیلی ہوئی ہے۔ ہم لوگوں کو عزت دیتے ہیں اس کے اسٹیٹس کو دیکھ کر، ہم لوگوں کو عزت دیتے ہیں اس کا اسٹیٹس کو دیکھ کر، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بحیثیت انسان آپ کا سلوک ہر انسان سے یکساں ہونا چاہیے۔ ارے آج کچھ ہے بتلا دیا نا، یہ حقیقت، یہ ساری بیماری پیدا ہوتی ہے غرور اور تکبر کی وجہ سے، اور تکبر اور غرور پیدا ہو رہا ہے چند دنوں کی وجہ سے، چند جو صلاحیتیں آپ کے پاس موجود ہیں، اور اس کی حقیقت میں نے وہ بتلا دی، کوئی حقیقت نہیں۔ آج آپ کے پاس ممبر ہے، کل آپ کو کھینچ کر نیچے اتارا جا سکتا ہے۔ آج آپ وزیر اعظم بنے بیٹھے ہیں، کل آپ مغلوب ہو جائیں گے۔ آج آپ کے پاس مال و دولت ہے، کل آپ فقیر اور غریب بن سکتے ہیں۔ یعنی زمانہ کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ آج آپ کے پاس صحت ہے، صلاحیت ہے، ایک جھٹکا لگے گا ایک بیماری کا نا، ایک اٹیک آئے گا آپ کے اوپر لکوا کا، آپ مجبور محض بن جائیں گے۔ جب یہ حقیقت ہے ان سب چیزوں کی، تو اس کی بنیاد پر اپنے اندر غرور کی صفت پیدا کرنا جو کہ اللہ کی صفت ہے، جو کہ اللہ کو زیب دیتا ہے، وہ انسان کرے اور اس کی بنیاد پر لوگوں کا مذاق اڑائے، اور مذاق اڑانے کی بنیاد پر ہی سماج کے اندر پھوٹ پیدا ہوگا۔ سماج میں بہتری کے لیے اس برائی کو ہمیں اور آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ لہذا اس حدیث کی روشنی میں آپ سامنے رکھیں کہ پراگندہ بال یا خراب حالت ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں بھی اس کی یہی حالت ہے۔ وہ اللہ کی نظر میں کس کا کیا مقام ہے یہ ہم اور آپ جانتے نہیں ہیں، لہذا کسی کا بھی مذاق اڑانے سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کے مذاق اڑانے کی وجہ سے کہیں کل میری پکڑ نہ ہو جائے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک تو اس آیت کے ٹکڑے کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، اور میں نے آپ کو بتلایا کہ دیکھیے مذاق اڑانے کا دو سبب ہوتا ہے، ایک اپنے آپ کو بڑا سمجھنا وہ بھی حرام، اور ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا وہ بھی حرام۔ لہذا نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے آپ، نہ کسی کو حقیر سمجھے۔ جب یہ صفت آپ کے اندر ہوگی تو آپ کسی کا مذاق بھی نہیں اڑائیں گے۔ اب دوسری بات، اسی آیت کے اندر خاص طور پر عورتوں کو حکم دیا گیا کہ عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ حالانکہ جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ دیا گیا تو اس میں مرد کے ساتھ ساتھ عورت بھی داخل ہے، لیکن خاص طور پر عورتوں کا ذکر اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ عورتوں کے اندر یہ برائی زیادہ پائی جاتی ہے۔ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑانے میں آپ سے آگے ہیں، لہذا خاص طور پر عورتوں کو بھی کہا گیا کہ تم بھی کسی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہو تم سے بہتر ہو۔ یہ بات تو ہو گئی کسی کا مذاق نہ اڑانے کے سلسلے میں، اور میں نے آپ کو بتلایا کہ مذاق نام کس کا ہے؟ کسی کے ساتھ ایسا تمسخر آمیز سلوک کرنا جس سے اس کو اپنا انسلٹ محسوس ہو۔ اب دیکھیے کچھ مذاق وہ ہے جو جائز ہے، بلکہ جائز کیا ہے، باعث اجر و ثواب بھی اگر آپ کی نیت اچھی ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارا اور آپ کا بعض لوگوں کے ساتھ کچھ بے تکلفانہ تعلقات اور دوستی ہوتی ہے، ہمارا اپنے احباب کے ساتھ بے تکلفی والا تعلق ہوتا ہے، لہذا ان تعلقات کی بنیاد پر اگر آپ کسی کے ساتھ ایسا مذاق کریں جس سے اس کو اپنی ذلت محسوس نہ ہو، جس سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، جس کے اندر جھوٹ بھی شامل نہ ہو، تو ایسا مذاق کرنے کی کیا ہے، ہمیں اور آپ کو اجازت ہے، بلکہ بعض اوقات میں یہی باعث اجر و ثواب ہو جاتا ہے۔ ایسا مذاق کرنا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ کئی روایتیں موجود ہیں جن کے اندر آپ کا اپنے اصحاب کے ساتھ مذاق کرنے کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن کیا بتایا میں آپ کو، یہ وہ مذاق ہے جس میں سامنے والا اپنی ذلت محسوس نہیں کر رہا، اور اس مذاق کے اندر جھوٹ شامل نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگ ہنسانے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے جھوٹی قصے گڑھ لیتے ہیں، جھوٹ بات کو ملا دیتے ہیں، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے، جھوٹ کی اجازت مذاق میں بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے دو تین واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، دو واقعہ سناتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح کرنے کا، آپ نے جو اپنے صحابہ کے ساتھ کیا کیا، مذاق کیا، اور اس کے جائز ہونے کی جو دلیل ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور وہ آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ عورت رونے لگی بیٹھ کر کہ میں تو آئی تھی یہاں درخواست کروانے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں کیا ہو جاؤں، جنت مجھے مل جائے، میں جنت میں داخل ہو جاؤں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے بھائی بات یہ ہے بوڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس بوڑھی کو پہلے جوان کیا جائے گا، پھر یہ جوانی کی عمر میں جنت میں داخل ہوں گی۔ اصل بات کیا تھی کہ بوڑھی ہونے یا بوڑھے ہونے کی عمر میں کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جو نوجوان ہوں گے ہم اور آپ انشاءاللہ ان کی عمر 33 سال کی ہوگی۔ عام طور پر 33 سال کی عمر کا تذکرہ آتا ہے، اور خواتین کا بھی کچھ اس طرح کا عمر ہوگا، لہذا بوڑھی ہونے کی حالت میں کوئی خاتون جنت میں نہیں جائے گی۔ تو آپ نے اس سے مذاق کر لیا، اب انہوں نے اس مذاق کو سچ سمجھ لیا اور وہ رونے لگی، تو یہ مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس سواری کے لیے اونٹ نہیں ہے، تو آپ مجھے ایک اونٹ عطا کر دیجئے جس کو میں اپنی سواری کے لیے استعمال کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک اونٹ کا بچہ دوں گا۔ اب وہ صاحب کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے اونٹ مانگ رہا ہوں، اونٹ کا بچہ میری سواری میں کیسے کام آئے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ارے بھائی میں تمہیں جو بھی اونٹ دوں گا وہ کسی نہ کسی کا بچہ تو ہوگا ہی، یہ بھی کیا ہے؟ مذاق ہے۔ لہذا اس طریقے کا مذاق آپ، اور جب میں نے کہا کہ کبھی کبھی یہ باعث اجر و ثواب بن جاتا ہے، کبھی کوئی ایسا شخص ہے جو بالکل ٹوٹا ہوا ہے، مغموم ہے، اس کے اوپر ڈپریشڈ ہے، وہ شخص غم کے اندر مبتلا ہے، ٹینشن کے اندر ہے، ویسے شخص کو آپ کو خوش کرنے کے لیے، اس کے چہرے پر ہنسی لانے کے لیے اگر آپ نے اس سے کوئی مذاق کیا تو اس پر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب بھی ملے گا۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ لہذا محبتانہ تعلق میں آپ مذاق ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں، لیکن کسی کا مذاق اڑانے کے مقصد سے، کسی کو ذلیل کرنے کے مقصد سے، کسی کو انسلٹ کرنے کے مقصد سے، کسی کو حقیر گرداننے کے مقصد سے، یا اپنے آپ کو اس سے بڑا اور بہتر سمجھنے کے مقصد سے
کسی کے ساتھ مذاق کرنا یہ کیا ہے؟ حرام۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اس برائی سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ 2-3 باتیں اور اس کے اندر، ایک تانا نہ دو، اور دوسرا کسی کو برے نام سے نہ پکارو۔ انشاءاللہ اس پر بیان آئندہ جمعہ آئے گا۔